سب سے پہلے ایک ضروری درخواست ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور قرآن مجید کے جمع کرنے میں جو معلومات اکٹھی کی گئی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد کرنے میں جلدی کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد دلایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے نبی علیہ السلام یہ قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا، لیکن یہ کبھی آیات کی شکل میں اور کبھی صورتوں کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والے صحابہ کرام سے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، کسی صحابی کو حکم فرماتے اور وہ اس آیت کو لکھ لیتے۔ لکھنے کے لیے کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ پتھروں کی سلیوں پر، چمڑے اور درخت کی چھال پر کتابت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کر لیتے تھے، یعنی قرآن مجید سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع ہوا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سینوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے ایک جنگ یمامہ ہوئی، جس میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان میں سے 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ قرآن مجید کو اگر یکجا نہ کیا گیا تو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تردد ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام خود نہیں فرمایا تھا، لہٰذا ان کو اس کام میں کچھ تردد ہوا، لیکن پھر انہوں نے اس کام کی حامی بھری اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ کام سونپا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی پہاڑ کے اٹھانے کا حکم فرماتے تو وہ اس کام سے زیادہ بوجھل محسوس نہیں ہوتا، لیکن پھر ان کو بھی شرح صدر ہوئی اور ان کو یہ بات پسند آ گئی، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو شروع کیا۔ انہوں نے عام اعلان فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس جو حصہ قرآن کا محفوظ ہے وہ لے کر آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک احتیاط سے یہ کام لیا کہ جو لوگ جو کتابت وحی لاتے ان پر 2 گواہوں کو پیش کرنے کے لیے بھی کہتے کہ جو کتابت آپ نے کی ہے اس پر 2 گواہ پیش کرے کہ یہ کتابت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کی ہے۔ چنانچہ ہر آیت پر گواہ بھی پیش ہوتے رہے۔ اس طرح ایک مصحف تیار ہوا اور وہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کیا گیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مصحف محفوظ رہا۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کی وجہ سے اسلام بلاد عرب سے نکل کر پھیل گیا
اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلاد عرب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ پھر ایک اور اختلاف نے جنم لیا، اور وہ اختلاف تھا قرآن مجید کے لہجوں کا۔ چنانچہ مختلف قراء کے شاگرد جب آپس میں ملتے اور قرآن سناتے تو ان میں حروف کی ادائیگی میں اختلاف ہوا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس اختلاف کو سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، اور انہوں نے اس کا ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلا کر یہ کام سونپا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اب دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا گیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کے مصحف کو منگوا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن الحارث بن الحشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت سے اس مصحف کے نقول تیار کروائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مختلف ممالک میں روانہ فرما کر اعلان کروایا کہ ان مصاحف کے علاوہ جن حضرات کے پاس دوسرے کوئی مصاحف موجود ہیں ان کو ضائع کیا جائے۔ چنانچہ اس طرح پوری امت صرف ایک مصحف پر متفق ہوئی، اس لیے اسے مصحف عثمانی کا نام دیا گیا۔